شور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اس کائنات کی ہر چیز میں اپنے قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں۔ بندہ اگر کسی چیز پر غور کرے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت پوشیدہ ہے، اللہ کی قدرت کے مظاہر اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور پھر اللہ مخلوق کے رزق کا انتظام کرتے ہیں آسمان سے، یعنی آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہے، اناج اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہے، اسی پہ انسان کا، جانوروں کا گزران ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ اللہ پاک عرش کے مالک ہیں، بلند درجوں والے ہیں، اپنے بندوں میں، مخلوق میں جس پر اللہ چاہے وحی بھیج دے۔ اور وحی کے بھیجنے کا مقصد یہ فرمایا کہ تاکہ جس دن ملاقات ہوگی، ملاقات سے مراد قیامت کے دن کی ملاقات، تاکہ یہ پیغمبر اس ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرا سکے کہ اس کی تیاری ابھی سے کر لو۔ اب آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اس آخرت کے دن کی ایک منظر کشی فرمائی کہ جب یہ ملاقات کا دن آئے گا اور ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھے گی، اللہ کے سامنے پیش ہوگی، تو کیا حالت ہوگی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے، کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، تو پوچھا جائے گا، ایک سوال ہوگا کہ بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی، اب کس کو بادشاہ مانتے ہو؟ للہ الواحد القہار، تو جواب میں سب کے سب کہیں گے کہ اس ایک اللہ کی جو کہ غالب ہے۔ اب تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف انسان سوچ بھی نہیں سکے گا، اب تو حقیقت سامنے آ گئی۔ تو سب جواب میں کہیں گے ہم بادشاہت مانتے ہیں اس ایک اللہ کی جو غالب ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ فرمائیں گے آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا۔ لا ظلم اليوم، اور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں آپ ڈرائیے ان لوگوں کو اس اچانک آنے والے دن سے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جس دن کی شدت ایسی ہوگی کہ دل حلق تک آ جائیں گے، کلیجے حلق پہ آئیں گے۔ کاظمین،
اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اور اس دن ظلم کرنے والوں کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا یطاع کہ جس کی بات کو مانا جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. اگر یہ آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کسی نے تو مجھے نہیں دیکھا، تو اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور. اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے. واللہ یقضی بالحق. اور اس دن اللہ پاک مخلوق کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیں گے. والذین یدعون من دونہ. اور جنہیں یہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ کچھ کام کے بھی نہیں ہوں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ کی ذات ہی سننے والی اور دیکھنے والی. یہ آخرت کی ایک کیفیت ہے دوستو جو یقیناً آنی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کو بار بار مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو سب کے سب ظاہر ہو جائیں، کھلے میدان میں آ جائیں. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ پاک کے حکم سے ایک زمین قائم ہوگی، ایسی زمین ہوگی جس پر مخلوق نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. یہ جو دنیا کی زمین ہے اور آسمان ہے، فرمائے ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اللہ کے دائیں ہاتھ میں. اب دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہاتھ کا ہونا کس کیفیت میں؟ یہ ما یلیق بشانہ، اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. ساتوں زمینیں اللہ کے دائیں ہاتھ میں اور ساتوں آسمان اللہ کے بائیں ہاتھ میں ہوں. ان سب کو لپیٹ لیں گے اللہ پاک. پھر اللہ پاک فرمائیں گے انا المالک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون و این المتکبرون. کہاں ہے دنیا کے اندر وہ تکبر کرنے والے، زور زبردستی کرنے والے؟ آج کہاں ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا. تو ایک زمین قائم ہوگی اور فرمایا کہ اس زمین میں کوئی جھول نہیں ہوگا، یعنی کوئی اونچ نیچ جیسے ہوتا ہے نا، انسان نیچے ہو جائے یا اوپر ہو جائے یا کسی جگہ چھپ جائے، سیدھی ایک زمین، ہموار زمین قائم کر دی جائے گی، اور اس میں پوری کی پوری انسانیت کو لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ ہاں اب بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہت کو مانتے ہو؟ تو سب جواب میں کہیں گے اس ایک اللہ کی جس کا حکم ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں. پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. جلد حساب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حساب سے بچ جائے گا، ہر ایک کا حساب ہوگا، اور کسی کی سفارش، کسی کی حمایت وہ کارآمد نہیں ہوگی. دنیا کے اندر تو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے اپنے حمایتیوں کو تلاش کر کہ بھئی یہ میرے دوست ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری طاقت ہے. اس کے زور زبردستی پہ اپنے غلط کام بھی کرا دیتا. یا دنیا کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ سفارش کرتا ہے، اور سفارش کے زور پہ بہت سارے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں. حقدار اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے سامنے والے کی طاقت کی وجہ سے، سامنے والے کی سفارش کی وجہ سے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، قیامت کے دن جو عدالت قائم ہونی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کا تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی زبردستی کر سکے، اللہ سے اپنا کوئی فیصلہ نافذ کروا سکے، اللہ پر کوئی جبر کر سکے. ایسا نہیں.
نہ وہاں کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی حمایت کام آئے گی، نہ کوئی مال کام آئے گا. ایک ایک چیز کا رتی برابر بھی حساب اس دن صاف شفاف ہو کر کے وہ سامنے آ جائے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، دنیا میں اپنے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. یہ تو یہاں ہم ہر چیز کو چلا لیتے ہیں نا، کہ میرا حق ہے نہیں ہے، لیکن چلو کام نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیا، کہیں سفارش کر لی، کہیں رشوت چلا لی، کہیں زور ڈال دیا، کہیں دباؤ ڈال دیا، چلو وہی کام بن گیا اور ہم اس پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس عدالت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا. وہاں تو کھرا کھوٹا سب چیزیں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی، رجسٹر کھولے جائیں گے. اور جب بندہ اس رجسٹر کو دیکھے گا تو کافر کو اتنا تعجب ہوگا، اتنا تعجب ہوگا کہ یہ کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کہے گا یہ کیا ہوا، یہ میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے تو نہ میری زندگی کی کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہے آج. تو ایک ایک چیز وہاں پر محفوظ ہو رہی ہے دوست. اور پھر انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت سے بھی میں واقف ہوں، دلوں کے اندر کے خیالات سے بھی میں واقف ہوں. اس لیے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ بھئی کسی نے محسوس نہیں کیا. آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھ کر یا آنکھوں کا غلط استعمال کر کے ہم تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتے ہیں. جب تسلی ہو جاتی ہے نا کسی نے نہیں دیکھا، کہتے ہیں چلو بھائی شیخ کے شیخ رہے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر بھی چل رہے ہیں ہم اس طرح. یا یہ کہ دل کے اندر غلط جذبات پکائے ہوئے ہیں، سامنے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی جی حضرت آپ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، آپ تو میرے دل میں بستے ہیں، آپ کو دیکھ کر تو ایسی خوشی اور جو ہم کرتے ہیں آج کل نا، تو اس کو ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ دل کے اندر کچھ اور ہے، دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. اب قیامت کا جو معاملہ ہے نا دوستوں، وہ ظاہر کے الفاظ پر ہے ہی نہیں کہ ظاہر میں بندے نے کیا بولا. وہاں تو اندر کے خیالات، اندر کی صورتحال، وہ ایک ایک چیز کھول کر وہ سامنے آ جائے. اسی لیے جو بڑے کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو روحانی امراض سے، دل کے امراض سے، قلبی امراض سے بچانے کی فکر پیدا کرنی، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی. تو زبان کو غیبت سے، آنکھوں کو بدنظری سے، کانوں کو غلط باتوں کے سننے سے، دل کو غلط قسم کے خیالات کے پکانے سے، دماغ کو غلط چیزوں کے سوچنے سے بچانا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری. اور یہ ساری فکر اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان اس مرض کا علاج کر لے، ان امراض کا علاج کروا لے، اور جب قیامت کے دن جائے تو پکڑ کے اندر نہ آئے. ہر چیز اللہ کے علم میں. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک بہت بڑا دن آگے آ رہا ہے، ایک بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے، اور جس میں ایسے گواہ ہوں گے جس کا بندہ انکار بھی نہیں کر سکے گا. اپنے جسم کے اعضاء گواہ بن جائیں گے. جہاں انسان کے پیر پڑے وہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن جائے گا، وہ ماحول گواہ بن جائے گا. انسان کس چیز کو رد کرے گا؟ اس لیے یہ زندگی بہت زیادہ احتیاط کی ہے. برداشت کر لینا، صبر کر لینا، حوصلہ کر لینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا، کسی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لینا. تھوڑی دیر کے لیے بوجھ تو ضرور آتا ہے، لیکن یقین کریں کہ آخرت کا بوجھ کم ہوتا چلا جاتا. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آخرت کی راحتیں ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس نے دنیا میں حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو معاف کیا تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو،
یہ چیز بچانی تھی کہ بھئی بھائی ناراض ہو رہا ہے، بہن ناراض ہو رہی ہے، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، پڑوسی ناراض ہو رہا ہے، کاروباری پارٹنر ناراض ہو رہا ہے، میں حق پر ہوں، لیکن چلو بھائی چھوڑ دو یار، کیا لڑائی کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق صرف اس لیے چھوڑا تاکہ اختلاف نہ بنے، قیامت کے دن جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل کا ضامن بنوں، جنت کے بیچ میں محل۔ تو ظاہر تو بہت مشکل ہے آج تو ایک بندہ اگر قربانی دیتا ہے تو باقی لوگ کہتے ہیں یار بڑا بزدل تھا، غیرت نہیں تھی اس میں، اپنا حق چھوڑ دیا اس نے، حق لینا چاہیے تھا، چھیننا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے کچھ اور پیغام مل رہا ہے، آخرت کو مقدم رکھنا ہے، اس زندگی کو مقدم رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، یہ غصہ ہے، یہ جسم کی طاقت ہے، یہ جو جذبات ہے، یہ تیز تیز بولنا ہے، یہ جہاں استعمال کرنا چاہیے آج وہاں استعمال نہیں ہوتا، وہاں ہمت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ اپنے کسی غریب مسلمان بھائی کو پکڑ کے اس کی پٹائی ٹھکائی کر دی اس کی، یہ کون سا کمال ہے؟ جس بیچارے سے تھوڑا سا وہ ہوا، وہ ٹھیلا چلا رہا ہے، اسٹال چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، ہماری بڑی سے بڑی غیرت یہ ہوتی ہے کہ جمع ہو کے اس کو پیٹ لیا، باقیوں نے تماشا دیکھ لیا اس کا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو آپ کے دین پر، آپ کے شعائر پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے قبلہ اول پہ حملہ آور ہے، میری یہ صلاحیتیں آج اس کے خلاف استعمال ہو جائیں تاکہ اللہ کے ہاں میرا یہ عمل محفوظ ہو جائے کہ اس موقع پر میں نے کیا کیا، میرا بھی اس کے اندر کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح آج دیکھیں جہاں غیرت دکھانے کا موقع ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط باتیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ بزدلی کا درس دیتے ہیں، بے حسی کا پیغام دیتے ہیں، اغیار کی زبان بولتے ہیں، بزدلوں کی طرح چھپ کر رہنے کو ترجیح دیتے۔ یہ مسلمان اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے ایمانی جذبے اور غیرت کا اظہار تو کرے، جو کچھ اس کے وجود سے ہو سکتا ہے کم از کم وہ تو کرے۔ تو اس لیے یہ تو قیامت کے قریب دو لشکر تیار ہوں گے، ہے نا، ایک دجال کا ہے، ایک حضرت مہدی علیہ الرحمہ کا لشکر ہوگا۔ تو بھئی ہمیں دجال کے لشکر میں جانا ہے یا حضرت مہدی کے لشکر میں؟ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ تقسیم کا عمل ہے، حدیث پاک میں فرمایا، قیامت سے پہلے فرمایا امت تقسیم ہونا شروع ہو جائے، ایک خیمہ قائم ہو جائے گا جس میں دجال کے پیروکار چلے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا بہت بڑی تعداد اس میں چلی جائے گی، اور دوسری طرف اہل ایمان چھانٹی ہوتی چلی جائے گی، وہ مشکلات سے گزرتے 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 لوگوں کی باتیں سنتے سنتے وہ دوسرے خیمے میں آ جائیں گے۔ یہ خیمہ اس خیمے سے بہت مختصر ہوگا لیکن کامیاب ہوگا، جنتی ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔